یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 46 تا 49 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بتاؤ، اگر چھین لے اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو کون ایسا رب ہے اللہ کے سوا جو تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھیے ہم کس طرح انداز میں بیان کرتے ہیں باتیں، پھر بھی وہ کنارہ کشی کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، یہ بتاؤ، اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا ظاہر ہو کر تو ظالمین کے علاوہ کون ہلاک ہوگا؟ اور ہم نے رسول اس لیے بھیجے کہ وہ بشارت دیں اور ڈر سنائیں، پھر جو کوئی ایمان لایا اور اس نے اصلاح کر لی تو نہ اسے ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو ان کو پہنچے گا عذاب اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا کہ آپ ان سے یعنی منکرین اور تکذیب کرنے والوں سے یہ پوچھئے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ اگر اللہ ان سے کان اور آنکھیں چھین لے، سماعت اور بصارت ان سے لے لے اور دلوں پر مہر کر دے، یعنی دیکھنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیتیں اللہ ان سے لے لے، تو پھر یہ بتائیں کہ اللہ کے علاوہ پھر کون انہیں دے سکتا ہے؟ کوئی اور دنیا کے اندر ہے جو انہیں یہ چیزیں لوٹا دے یا انہیں یہ چیزیں دے دے؟ کوئی بھی نہیں۔ یعنی اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم احکامات کو اور اپنی نشانیوں کو مختلف انداز سے واضح کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں، لیکن یہ لوگ بجائے سمجھنے کے اس سے دور ہو رہے ہیں۔ اگلی آیت میں پھر فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ بتاؤ کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ عذاب آنے کی صورت
اچانک بھی ہو سکتی ہے یا ظاہری بھی ہو سکتی ہے، یعنی عذاب بغیر علامات کے آ جائے، جو کہ عذاب الہی کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اس کا شکار صرف ظالم لوگ اور مجرمین ہی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل متقی لوگوں پر فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ عذاب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کے لیے فرمایا بغتہ، جو اچانک آ جائے اور اس کے کوئی آنے کے آثار بھی معلوم نہ ہوں، اور یہ اس حوالے سے کہ آثار معلوم ہوں تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ کوشش ناکام ہوگی۔ اللہ کا عذاب جب عمومی آتا ہے تو پھر مجرمین اس عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ دوسری صورت جہرہ کہا گیا کہ وہ عذاب کہ جس کے آنے سے پہلے عذاب کی علامات آ جاتی ہیں، تو فرمایا کہ یہ دونوں طرح کے عذابات جب آ جائیں تو پھر کون اس سے بچ سکتا ہے؟ یہ ظالمین پر ہی یہ عذاب واقع ہوگا۔ اور یہ بات ذکر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے عذابات لانے پر قادر ہے، اور ان عذابات سے اللہ ہی جسے بچانا چاہے بچا سکتا ہے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ مجرمین اس میں ضرور گرفتار ہوں گے، البتہ متقین اور پرہیزگار لوگ اس سے بچ جائیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دو مقاصد کے لیے بھیجا، ایک یہ کہ بشارت دیں، دوسرا یہ کہ ڈرائیں۔ دنیا میں یہ دو کام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے احکامات اور پیغامات کے ذریعے دیتے تھے، یعنی پیغام اور احکامات کو قبول کرنے کی صورت میں بشارت ہے ان نعمتوں کی جو اللہ نے ان کے لیے آخرت میں تیار کر رکھی ہیں، اور احکامات اور پیغام حق کو قبول نہ کرنے کی صورت میں انہیں وعید سنائی جاتی تھی کہ اللہ نے ان کے لیے کس قسم کے عذابات تیار کیے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی اس کو قبول کر لے، یعنی بشارت اور وعید کو سن کر اپنی اصلاح کر لے، اعمال کی اصلاح کر لے، عقائد کی اصلاح کر لے، تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ آخرت میں مغموم ہوں گے، کوئی غم انہیں لاحق ہوگا۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیتوں کو، نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، عذاب انہی پر ہوگا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس بات کو بھی ساتھ ہی بیان کر دیا جاتا ہے کہ عذابات کیوں آ رہے ہیں، یعنی ذہن اس طرف نہ جائے کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی سختی ہو رہی ہے، بلکہ یہ بات بتا دی جاتی ہے، واضح کر دیا جاتا ہے کہ وہ نافرمان تھے، وہ ظالم تھے، وہ تکذیب کرتے تھے، وہ کفر کرتے تھے، اور وہ فاسق تھے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ اپنے بندوں پر بلا وجہ عذاب نازل نہیں فرماتا، وہ تو اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، تو یہ اپنے اعمال خود خراب کر لیتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مبعوث کرنے کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 48 میں یہ بات فرمائی گئی کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کو قبول کرنے، اعمال اور احکام پر آ جانے کی صورت میں بشارت دیتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے وہ نعمتیں ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، اور نہ کسی کے وہم و گمان میں وہ چیزیں آئیں۔ ایسی نعمتیں آخرت میں تیار کی گئی ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ کہ جو حق کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، تکذیب کر دیتے ہیں، یا استہزاء اور تمسخر کرتے ہیں، ان کے لیے فرمایا وعید ہے کہ آخرت میں عذابات بھی ایسے تیار کیے گئے ہیں کہ جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بشارت اور وعید
دینے کے لیے نازل فرمائے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 48 میں انبیاء کے مبعوث کرنے کے مقاصد یہ دو بیان کیے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔